الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، ثم الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ليس للإنسان إلا ما سعى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. إن معي ربي سيهدين. وقل رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. یہ 15واں سبق ہے منہاج العربیہ، دوسری کتاب، 15واں سبق، اور اس میں تمارین کا ایک حصہ جو ہم کو ابھی حل کرنا باقی تھا، اور وہ ہے ترجمہ کرو۔ ہم نے 2 حصے کر لیے تھے 3 حصوں میں سے تمارین کے۔ پہلا حصہ اسئلہ کا تھا، سوالات و جوابات، اور دوسرا حصہ ضمیروں کی مناسبت سے ماضی اور مضارع کے صیغے لکھو، وہ ہم نے حل کر لیے۔ اور اب باقی رہ جاتا ہے ایک حصہ تیسرا، اور وہ ہے ترجمہ کرو، ٹرانسلیشن سیکشن جو ہے وہ ہم کو حل کرنا ہے۔ تو آج جو ہے ہم اگر یہ کر لیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، تو یہ سبق تو تکمیل پا جائے گا۔ البتہ عرض یہ کرنا ہے، جیسا کہ عادل پاشا پوچھے تھے پچھلی نشست میں، تو تصریف الافعال کے بارے میں جو ہے کانجوگیشن آف وربس، اس کے جو ہے جدول جو ہے ویس پاشا دے دیے ہیں، اور آپ اس گروپ میں جا کے دیکھیے۔ وہ جو ہے 3 جو ہے ٹیبلز دیے ہیں پاشا، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ تینوں جو ہے ہم کو ازبر کر لینا ہے۔ ایک ٹیبل ہے ضمیروں کا، ضمائر منفصلہ، تمام منفصل ضمیروں کو پہلے اس کا جدول ہم کو یاد کرنا ہے۔ یہ ضمناً پہلے بول دے رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم ترجمہ کرو تو کر لیں گے، اور اس کے بعد وقت ملتا ہے تو انہی تمام چیزوں پہ پھر واپس آ جائیں گے، لیکن میں آپ کو پہلے ہی تھوڑا سا واقف کرا دے رہا ہوں کہ وہ 3 جدول ہیں جو ہم کو 3 ٹیبلز ازبر کر لینا ہے، بائی ہارٹ کر لینا ہے، کمٹ ٹو میموری، اس کو میمورائز کر لینا ہے، کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ کام آئیں گے ہم کو۔ تو پہلا جدول جو ہے وہ ضمیروں کا ہے، ضمائر منفصلہ، اور وہ جو ہے آپ بالکل سرسری طور پہ سن بھی لے سکتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ یہ جو ہے اس کو ہم سمجھ کے پھر ایک بار سمجھ لینے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو ہے یاد کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی، بغیر رکے، بغیر اٹکے کے، یعنی اس حد تک ہم کو یاد کرنا ہے کہ رفتار سے ہم سنا سکیں بغیر رکے۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں نے اپنا تجربہ جو ہے پیش کیا تھا پریکٹیکلی، جو ہمارا لوور گریڈ ٹائپ رائٹنگ کے سلسلے میں، تو ٹائپنگ کے سلسلے میں ہم کو جو ہے مختلف ایکسرسائزز کے ساتھ سیدھی اور الٹی اے بی سی ڈی بھی تھی اس میں۔ تو سیدھی اے بی سی ڈی جس رفتار سے ہم سنا سکتے ہیں، اسی رفتار سے الٹی اے بی سی ڈی میں نے آپ کو سنا کے بتائی تھی کہ بے سمجھے بوجھے بھی جو ہے آدمی
بہت ساری چیزیں یاد کر لیتا ہے، اور وہ یاد کرنے سے پھر جو ہے آگے وہ چیزیں کام آتی ہیں، تو یہ چیزیں ہم کو یاد کر لینی چاہیے۔ دوسرا جدول جو پاشا دیے ہیں وہ جو ہے ماضی کا ہے، اور تیسرا جدول مضارع کا ہے۔ اور یاد رہے کہ ماضی معروف اور مضارع معروف یعنی ایکٹیو وائس ہی ہے، مجہول نہیں ہے، پیسو وائس سے متعلق نہیں، ایکٹیو وائس سے متعلق ہی رہیں گے۔ بعد میں آگے چل کے پھر مجہول سے متعلق بھی ہم کو پڑھائی کرنی ہے، لیکن ابھی سے نہیں۔ تو یہ جو اور دو جدول ہیں، ماضی معروف کا جو جدول ہے تو اس کو بھی سرسری میں سنا دیتا ہوں۔ فعل فعل فعلو فعل فعلت فعل فعل فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ اور جو ہے مضارع معروف کا جو اسی سے متعلق جو جدول ہے اس میں لونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلو، نفعلو، یہ جو ہے ہم انشاءاللہ ترجمہ کرو کا سیکشن پہلے مکمل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جتنا بھی وقت آج بچ رہتا ہے وہ پھر وہ جدول سمجھنے میں اور ان جدولوں کو یاد کرنے میں جو ہے کوشاں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب چلیے ترجمہ کرو۔ اس میں ہے وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ دیکھیے سنتے ہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ مضارع ہے، سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ بولنا کیا ہے، کس ترتیب میں بولنا ہے؟ وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام۔ تو وہ انہوں نے سنا تو ماضی ہو جاتا ہے، وہ سنتے ہیں یا سنیں گے یہ مضارع ہے۔ یہاں پر مضارع استعمال کرنا ہے سمیا سے، سین میم عین کا مادہ ہے۔ وہ سنتے یسمعون ہے نا، تو ہم یسمعون وہ سنتے ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن بعد میں آپ ضمیر کو حذف کر سکتے ہیں، ہم نکال دیجئے تو رہ گیا یسمعون، معنی وہی ہے، ہم یسمعون ہی ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام۔ دیکھیے اللہ کا کلام جملے سے ہٹ کے اگر آپ بولے تو کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ اور اب یسمعون جو فعل ہے اس کا یہ مفعول بن رہا ہے، یہ مرکب اضافی کلام اللہ جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے یسمعون کا، اسی لیے مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے، اسی لیے کلام اللہ کو آپ منصوب کر دیجئے تو مضاف کا اعراب جو ہے بدل جائے گا، کلام اللہ سے کیا ہو جائے گا، منصوب کر دیں گے آپ تو کلام اللہ ہی۔ تو اس طریقے سے ہو گیا جملہ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، چلیے ہو گیا۔ وہ کتاب لکھتے ہیں، یہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کتاب لکھتے ہیں، تو پھر آپ کو وہی ترتیب میں بولنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں تو کیا بولیں گے آپ؟ ہم یکتبون، اور پھر آپ ضمیر ہٹا دیجئے تو رہ گیا یکتبون، وہ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کتاب کو۔ کتاب کو بولنے سے میرا مقصد کیا ہے، یہ ظاہر کرنا ہے کہ کتاب جو ہے مفعول ہے اور اس کو منصوب رکھنا چاہیے۔ تو وہ لکھتے ہیں تو یکتبون ہو گیا، یکتبون، اور کتاب کو بولے تو الکتابہ، الکتابو تھا، منصوب کر دیں تو ہو گیا الکتابہ۔ اب ان دونوں کو ملا دینے کے بعد کیا ہو جائے گا،
यक्तुबून और अल किताबा, यक्तुबून अल किताबा, वो किताब लिखते हैं। चलिए हो गया। फिर वो खाना नहीं खाते, वो खाना नहीं खाते। बोलिए, पहले बोलना है नहीं खा, वो नहीं खाते हैं बोलना है पहले। क्या चीज? खाना। तो खाने के लिए अकला याकुलू से हमजा काफ लाम कर मादे से हमको बनाना पड़ेगा, मुजारे बनाएंगे। वो नहीं खाते, पहले बोलेंगे क्या चीज? खाना। बाद में खाना बोलेंगे। अरबी में ये तरतीब रहेगी। तो मुजारे खाते हैं अगर बोले, वो खाते हैं बोले तो क्या बोलेंगे? हम याकुलू ना बोलेंगे। और वो नहीं खाते हैं बोलना है तो क्या बोलेंगे? मुजारे की नफी ला से की जाती है, तो ला ला दीजिए याकुलूना से पहले। याकुलूना वो खाते हैं, ला याकुलूना वो नहीं खाते। तो ला याकुलूना वो नहीं खाते। क्या नहीं खाते? खाने के लिए क्या लफ्ज है? तौम का लफ्ज है। और तौमु खाना। और अत्तामु को मंसूब कर दें तो हो जाएगा अत्तामा। तो ला याकुलूना और अत्तामा को अब आप जोड़ लीजिए, आपका जुमला तैयार है। ला याकुलूना तामा, वो खाना नहीं खाते। फिर मैं अरबी शुरू करूंगा, मैं अरबी शुरू करूंगा। तो बदा से हम जो है बनाएंगे, शरा से भी बना सकते हैं, और अखज़ाफी से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबक के लिहाज से बदा का फेल दिया हुआ था और कई बार इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम बदा से बनाएंगे। बे, बा, दाल और हमजा का मादा इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। मैं अरबी शुरू करूंगा। तो फिर आप कैसे, किस तरतीब में बोलेंगे? पहले आप बोलेंगे मैं शुरू करूंगा, और फिर बोलेंगे अरबी को। अरबी को बोल, उर्दू में बोल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह जाहिर हो जाए आप पर कि ये मफऊल है। तो मैं शुरू करूंगा, बोली अना का जो उसके लिए जो माजी मुजारे के जो वो औजान है वो क्या है? फालतू अफालू। तो बदा तू बदा तू अब्दिउ। तो जो है मैं शुरू करूंगा, बदा तू मैंने शुरू की, मैंने शुरू किया, और मैंने शुरू किया था वगैरह जो है माजी है। और अब्दउ मैं शुरू करता हूँ या मैं शुरू करूंगा। तो अब दिउ क्या चीज को? अरबी को। अल अरबिया। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, जुमला तैयार है। बदा अब दिउल अरबिया। और इसमें हमने पिछली बार एक बारीक और छोटा सा है, तो छोटा सा नुक्ता मगर अहमियत का हामिल है, कि हमने कहा था कि असल में जबान, जब भी कोई जबान की बात की जाती है तो जबान के लिए अरबी में लुगत का लफ्ज है। और अरबी जब हम बोलते हैं बमाने जबान अरबी, तो हम दरअसल बोलना चाहते हैं
अल-लुगतुल अरबिय्यतु। तो और बहुत ज्यादा उसकी तफसील में जाता, बिल्कुल हल्का फुल्का सा उसको अंदाज में पेश कर देते हैं कि अल-लुगतुल अरबिय्यतु, कसरत इस्तेमाल से फिर उसको हमने लुगत का लफ्ज उसमें से हज़फ कर दिया, और फिर जो है रह गया अल अरबियतो, और इसके माना है जबान अरबी हो जाते हैं। अरबी, अल अरबियो भी जो है आप रखें तो गलत नहीं है, लेकिन अल अरबियतो जो है इसको ज्यादा जो है फसीह माना जाएगा जबान अरबी के लिहाज से। तो अब्दियुल अरबियता, अब्दियु का, अब्दियु जो फेल है उसका मफूल क्या है? अल अरबियत, तो जाके हो गया अल अरबियत। अब्दिउल अरबियता, मैं अरबी शुरू करूंगा। तू अंग्रेजी कब शुरू करेगा? तो ये जबानों से मुताल्लिक जो है वही याद रखना है कि चाहे हम जबान अरबी बोलें या जबान अंग्रेजी बोलें या जबान फारसी बोलें, तो उसमें हम अल लुगतुल अरबिय्यतो, ये जबान अरबी हो गई। अल लुगतुल इंग्लिजियतो, ये जबान अंग्रेजी हो गई। अल लुगतुल फारसियतो, ये जबान फारसी हो गई। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो है कसरत इस्तेमाल से फिर लफ्ज लुगत को हम हज़फ कर दिए, और फिर बच रहा अल अरबियतो यानी जबान अरबी, अल इंग्लिजियतो यानी जबान अंग्रेजी, अल फारसियतो यानी जबान फारसी, वगैरह वगैरह अला हाज़िल क़ियास। इसी तरह आप जो है ख्याल करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जुमला है, तू अंग्रेजी कब शुरू करेगा। कब के लिए आप बोलेंगे मता। ये जो है क्वेश्चन जो है टैग जो रहता है, सवालिया जो हर्फ रहता है वो पहले आता है। तो कब का लफ्ज जो है पहले ला लेंगे आप मता, फिर तू शुरू करेगा बोलेंगे, और फिर आखिर में अंग्रेजी बोलेंगे, जबान अंग्रेजी मतलब। तो तू अंग्रेजी कब शुरू करेगा? तो अब अंता के साथ उसके जो है फेले माजी और मुजारे का वजन जो थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा अंदाजा कीजिए। अंता के साथ फालता उसका माजी का वजन है, और तफालू जो है मुजारे का वजन है। तो शुरू करना बदा यब्दू या बदा यब्दऊ जो भी है, तो बदाता तबदऊ, फालता तफालू। तो बदाता तूने शुरू किया, और तबदऊ तू शुरू करता है या शुरू करेगा। तो मता तबदऊ, तू कब शुरू करेगा। और आखिर में बोल दीजिए अल लुगतल इंक्लिजियता, या लुगत को हटा दीजिए, अल इंक्लिजियता भी काफी है। तो मता तबदउल इंक्लिजियता, तू अरबी कब शुरू करेगा। मता तबदउल इंक्लिजियता, तू अरबी कब शुरू करेगा। ये जुमला हो गया। मैं नया दर्स पढ़ रहा हूँ। मैं नया दर्स पढ़ रहा हूँ, तो आपको किस तरतीब में बोलना है अरबी में? मैं पढ़ रहा हूँ नया सबक या नया दर्स। नए सबक को या नए दर्स को वो बोल के बता रहा हूँ मैं, ताकि मफूल है आपको और उसको मंसूब रखना है, वो याद रहे आप। तो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन सा था वो? मैं नया दर्स पढ़ रहा हूँ। तो मैं पढ़ रहा हूँ के वास्ते मैं जो है अना की ज़मीर है मैं के लिए, और उसके जो औजान है फेले माजी और मुजारे के, वो क्या है? फालतू और अफालू।
انا فعلت، انا افعلو. تو آپ اس کے لحاظ سے بولیے کیا بولنا تھا. میں نیا درس پڑھ رہا ہوں. تو قرأ سے اب بنانا ہے میں پڑھ رہا ہوں، یعنی مضارع بنائیں گے. تو قرأت اقرأ، تو فعلت افعلو کے وزن پہ، تو افعلو کے وزن پہ آپ جو ہے قرأ سے لے لیں گے تو اقرأ، میں پڑھ رہا ہوں ہو گیا. پھر نیا سبق، تو الدرس الجدید ہے. نیا درس نیا سبق کے لیے الدرس الجدید ہے. اور نئے سبق کو پڑھ رہا ہوں، یعنی میں یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں نیا سبق کو، نئے سبق کو بول کے یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مفعول ہے اور اس کو منصوب کر دیجیے. تو ہاں، اقرأ الدرس الجدید. اب ہمارا جملہ تیار ہو گیا. اقرأ اور الدرس الجدید. تو اقرأ الدرس الجدید، میں نیا درس پڑھ رہا. پھر کیا ہے، تو پرانا درس یاد کر رہا ہے. تو پرانا درس یاد کر رہا ہے. یاد کرنے کے واسطے ہا، فا اور ضا. ہاں، تو حافظ یحفظو سے آپ کو ادھر کنورٹ کرنا ہے اور بنانا ہے حافظہ کا جو ہے یہ جو سے حرفی مادہ ہے حافظہ، اس سے آپ کو جو ہے فعل بنانا ہے. تو پرانا درس یاد کر رہا ہے. تو یاد کر رہا ہے پرانے درس کو. اس طریقے سے ترتیب رہیں گی عربی میں. تو بنائیے حافظہ سے. تو یاد کر رہا ہے کیا، اس سے کیا کریں گے، تو انتا. تو اس کے لحاظ سے اس کا وزن کیا ہے ماضی مضارع کا، فعلتا تفعلو. تو ہم کو اب مضارع بنانا ہے. تو یاد کر رہا ہے تو تحفظ، حفظتا تحفظ. تو ہم نے تفعلو کے وزن پہ ہم جو ہے حفظہ سے بنا دیے ہیں. تحفظ تو یاد کر رہا ہے. کیا یاد کر رہا ہے، پرانے درس کو. تو پرانا درس الدرس القدیم، اور اس کو جو ہے مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب کرے تو الدرس القدیمہ. تو تحفظ الدرس القدیمہ، تحفظ الدرس القدیمہ. تو پرانا درس یاد کر رہا ہے. تو آج کھیل رہا ہے. تو آج کھیل رہا ہے. دیکھیے وہ آج کے لیے الیوم، اور گزشتہ کل کے لیے جو ہے کیا تھا، امس کا لفظ تھا. اور جو ہے آئندہ کل کے لیے غدن کا لفظ تھا. یوم غدین، یوم غدن، یوم غدین اور غدن. تو آج کھیل رہا ہے. تو بولیے تو کھیل رہا ہے اور آج بولنا ہے. تو لام عین با، لائبہ سے آپ جو ہے تو کھیل رہا ہے بنا دیجئے پہلے. یعنی انتا کے جو وزن ہے وہ دیکھیں گے ہم ماضی اور مضارع کے. تو انتا کے لیے فعلتا تفعلو، ماضی کا وزن ہے فعلتا، مضارع کا وزن ہے تفعلو. تو ہم مضارع لے لیں گے تفعلو کے وزن پہ تلعبو. لعبتا، لعبتا تلعبو. تو تلعبو لے لیں گے. یہ چل رہی پڑھا کلاس ابھی یا ریجوائن کرنا ہے. چل رہی جی جی. اچھا، تو آج کھیل رہا ہے تلعبو، اور آج کے دن
तो अल यौमा, तलअबुल यौमा, तलअबु और अल यौमा दोनों को मिला देंगे। तलअबु तू खेलता है या खेलेगा या तू खेल रहा है, और अल यौमा आज के दिन, तू आज खेल रहा है। तलअबुल यौमा, मैं कल खेलूंगा। तो मैं खेलूंगा बोलना है और फिर कल बोलेंगे, और ये आइंदा कल है जी। और इसके लिए गदन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हम। और आ, क्या है, मैं खेलूंगा पहले बोलना है, फिर कल बोलना है, आइंदा कल। तो लाइबा से ही लेंगे आप। अना के जो है औजान देखेंगे हम, ये जो टेबल्स हैं उसमें जाके माजी और मुजारे के का वजन है, और अफलू गदन, अलमु गदन, अलमु यौमा गदिन, दोनों किस्म से बोल सकते हैं। यौम गदिन कल का दिन, और यौम गदिन कल के दिन, और गदन कल का दिन। मैं कल खेलूंगा, अलबू गदन। फिर हम चाय पीते हैं, तो हम पीते हैं बोलना शरीबा से। नहनु के लिए बनाइए, नहनु के वजन निकालिए, पालना नफालू। तो मुजारे बना दीजिए नफालू के वजन पे, नशरबू। और चाय को अशायु, चाय, और चाय को मफूल बनाने के लिए मंसूब करना पड़ेगा, तो अशाया, चाय को। तो हम पीते हैं चाय को, हम चाय पीते हैं जो बोले आप, तो अरबी में ये तरतीब रखेंगे, हम पीते हैं फिर चाय को बोलेंगे। तो नशरबु शाया, नशरबु शाया, हम चाय पीते हैं। उसके बाद तुम दूध पीते हो, तुम दूध पीते हो, तो तुम पीते हो, तुम सब पीते हो मतलब है, जमा का सिगा ले लेंगे। अंतुम का माजी का वजन क्या है, फालतुम, मुजारे का वजन तफालूना है। तो शरीबा से अंतुम के लिए आप जो है बना दीजिए मुजारे, तो तशरबूना हो जाता। और दूध को बोलना है, अल्लबनू को मंसूब कर दिए तो अल्लबना हो जाएगा, तो तशरबून अल्लबना। तशरबूना और अल्लबना दोनों को मिला दिए तो आपका जुमला तैयार है। तुम दूध पीते हो, तशरबून अल्लबना। उसके बाद हम एक खुदा की इबादत करते हैं। खुदा के लिए, खुदा या माबूद के लिए क्या है, इलाहुन का लफ्ज है। एक खुदा, तो इलाहुन वाहिदुन। अब उसको मंसूब अगर आप कर दें तो इलाहन वाहिदन हो जाता। हम इबादत करते हैं, हम परस्तिश करते हैं के वास्ते क्या है, आबादा से बनाना पड़ेगा और मुजारे बनाना पड़ेगा। तो नहनु का माजी का वजन है फालना, और मुजारे का वजन है नफालू। तो आबादा से बना देंगे या नाबुदु, तो नाबुदु इलाहन वाहिदन, नाबुदु इलाहन वाहिदन, हम एक खुदा की इबादत करते हैं। मैंने होमवर्क किया, किया से मतलब अब यहाँ पे उसको लिखा बोलते हैं। तो मैंने लिख लिया होमवर्क को। होमवर्क के लिए क्या लफ्ज है हमारे लिए, से फुरूज, और उसको मंसूब कर दिए होमवर्क को बोलने के वास्ते, तो फुरूज़ल मदरसती। और मैंने कर लिया, मैंने होमवर्क किया जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा के का जो कतबा से बनाएंगे हम,
تو میں نے کیا، یہ جو ہے میں کرتا ہوں یا کروں گا نہیں ہے، مضارع نہیں ہے بلکہ ماضی ہے۔ تو انا کے لیے فعلتو، افعلو کا وزن ہے تو فعلتو ماضی کا وزن لے لیں گے، اور فعلتو کے وزن پہ کتبہ سے بنا دیجئے ماضی کتبتو۔ تو کتبتو اور پھر فروض المدرستی کو منسوب کر دیتے ہیں تو کیا ہو گیا تھا؟ فروض المدرستی۔ کتبتو جو فعل ہے اس کا اثر جس پہ پڑ رہا ہے وہ کیا ہے؟ فروض المدرستی ہے، ہوم ورک پہ پڑ رہا ہے، اور وہ مفعول ہے، منصوب، مفعول ہونے سے منصوب ہو جائے گا۔ تو فروض المدرستی جا کے فروض المدرستی، تو کتبتو فروض المدرستی، میں نے ہوم ورک کیا۔ پھر تو نے اب تک نہیں کیا، یعنی وہی ہوم ورک کے بارے میں ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ تو نے اب تک ہوم ورک نہیں کیا بولنا چاہ رہے تو نے اب تک نہیں کیا۔ تو اب تک کے لیے کیا ہے؟ الآن یا حتی الآنی وغیرہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور تو نے نہیں کیا بولنا ہے اور اب تک بولنا ہے، یہ ترتیب میں عربی میں بولنا پڑے گا۔ تو نے نہیں کیا، تو انتا کے جو اوزان ہے ماضی کے اور مضارع کے، اس میں سے ہم کو کیا لینا ہے؟ ماضی لینا ہے۔ ماضی مضارع کے اوزان کیا ہیں اس کے؟ فعلتا، تفعلو۔ تو فعلتا کے وزن پر کتبہ سے بنا دیجئے تو کیا ہوگا؟ کتبتا۔ کتبتا کے معنی ہوئے تو نے کیا، تو نے لکھ لیا، تو نے کر لیا مطلب ہے۔ اب اس کو تو نے نہیں کیا بولنا ہے تو کیا کریں گے؟ ماضی کی نفی ما سے کریں گے تو بولیں گے ما کتبتا، اور تو نے اب تک بولنا ہے تو الآن یا حتی الآنی، دونوں طریقے سے آپ بول سکتے ہیں۔ تو آپ کا جملہ تیار ہے، ما کتبت الآن یا ما کتبت حتی الآنی، تو نے اب تک نہیں کیا۔ اور کیا کہاں گیا؟ ہاں، تو نے اب تک نہیں کیا۔ تم نے اس سے کیوں دل لگی کی؟ تم نے اس سے کیوں دل لگی کی؟ تو کیوں دل لگی کی تم نے اس سے، اس طرح سے ترتیب رکھ سکتے ہیں، یا دوسرے انداز سے بھی آپ بول سکتے ہیں، جیسا آپ بول سکتے ہیں، بولنا چاہیں بول سکتے ہیں۔ تم نے اس سے کیوں دل لگی کی، کی نہیں کھا سکا۔ تم نے اس سے کیوں دل لگی کی، لماذا تو ہو گیا کس لیے، کیوں، کیوں کر، یہ جو ہے لماذا کے معنی ہو گئے، شروع میں رکھ دیا اس کو کیونکہ ہم سوال کر رہے ہیں، تو سوالیہ ٹون جو ہوتا ہے، کوشچن ٹیگ جو ہوتا ہے، اور وہ جو ہے پہلے آ جائے گا۔ پھر تم نے کیوں دل لگی کی، تو مزاح یمزحو سے جو ہے تم نے، یعنی تم سب نے جمع کے صیغے میں بنائیے۔ انتم کا جو ماضی اور مضارع کے اوزان ہیں وہ کیا ہیں؟ انتم فعلتم تفعلون، تو مزحتم تمزحون ہے، اس میں سے کیا لینا پڑے گا ہم کو؟ ماضی لینا ہے، تو لماذا مزحتم اس سے، لماذا کس لیے، مزحتم تم نے دل لگی کی، مذاق کیا، ٹھٹا کیا، ہنسی اڑائی وغیرہ وغیرہ کے معنی میں۔ لماذا مزحتم تم نے کس لیے دل لگی کی، اس سے، منہ، لماذا مزحتم منہ تم نے اس سے کیوں دل لگی کی۔
تم نے اس سے کیوں دل لگی کی؟ لماذا مضافتم منہ، تم ان لڑکوں پر کیوں ہنسے؟ تو ایسا ہی ہے کہ تم کیوں ہنسے، لماذا ضحکتم، تو ہو گیا تم کیوں ہنسے ان لڑکوں پر، اعلی اولئکل اولادی، ان لڑکوں پر، لماذا ضحکتم اعلی اولئکل اولادی، تم ان لڑکوں پر کیوں ہنسے؟ دل لگی اچھی چیز نہیں ہے، دل لگی کے لیے عربی میں کیا ہے؟ المزاح یا المزاح، دونوں مزاح یا مزاح، تو دل لگی المزاح اچھی چیز نہیں ہے، بولنے کے واسطے کیا بولیں گے؟ لیس بھی شیئن طیبن، تو دل لگی، جی دل لگی اچھی چیز نہیں ہے، تو بولے ہم بول دیے تھے پھر بھی ریپیٹ کر دے رہے ہیں، المزاح، المزاح اور المزاح، عربی میں آپ مزاح اور مزاح دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو المزاح تو دل لگی ہو گیا، اچھی چیز نہیں ہے، لیس بھی شیئن طیبن، شیئن شیئن طیبن اچھی چیز، اور اس کو آپ نیگیٹ کر دیے تو لیسا سے کر سکتے ہیں، تو لیسا، اور لیسا کے ساتھ بی کا صلہ آتا ہے، تو لیسا بی کی وجہ سے شیئن طیبن جا کے لیسا بی شیئن طیبن، المزاح لیس بھی شیئن طیبن، دل لگی، مذاق، ہنسی، کھیل ٹھٹا، تو یہ دل لگی ہے، دل لگی اچھی چیز نہیں، المزاح لیس بھی شیئن طیبن۔ پھر ہم ناشتے میں روٹی کھاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، پہلے بولیے آپ، ہم کھاتے ہیں تو ہو جائے گا ہم کے واسطے تو عین میم سے بولنا ہے، ہاں اچھا، ناکلو سے بولنا ہے نا، اکلا یا کلو سے جو ہے ہم کھاتے ہیں، جو نحنو، بالکل، ناکلو، ہم کھاتے ہیں، نحنو ناکلو، بالکل صحیح، اور کیا چیز کو کھا رہے ہیں؟ روٹی کو، میں روٹی کو بول کے اردو میں بول کے خاص طور سے سٹریس دے کے کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ میں ظاہر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مفعول ہے، اور اس کو عربی عبارت میں آپ منصوب کر دیجئے، روٹی کو بولتے ہیں ہم الخبز، روٹی، اب اس کو منصوب کر دیے تو ناکلو کا چونکہ مفعول ہو گیا تو ناکل الخبزہ، نحنو ناکل الخبزہ غلط نہیں ہے جملہ، اور اگر آپ ضمیر حذف بھی کر دیتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے، نانو نکال دیجئے تو رہ گیا ناکل الخبزہ، ہم روٹی کھاتے ہیں، اور تو وہ، اور کے لیے وہ، اور کیا کرتے ہیں؟ پیتے کیا ہیں؟ چائے، تو وہ نشربو، اور پیتے ہیں چائے کو، اشایو جا کے منصوب ہو جائے گا مفعول ہونے سے، تو اشایا نشربو کا مفعول ہے، تو وہ نشرب الشایا، نأکل الخبزہ و نشرب الشایا، ہم روٹی کھاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، نأکل الخبزہ و نشرب الشایا، ہم روٹی کھاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں۔ پھر میں کبھی، کیا ہے؟ میں کبھی تنہا فٹ بال کھیلتا ہوں اور کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی کبھار کے لیے کیا لفظ ہے؟ تارتن، تو میں کبھی کھیلتا ہوں بولیے تو تارتن لعبت، کیا آپ کھیلتے ہیں بھائی؟ فٹ بال، لعبت نہیں بول کے
میں کھیلتا، میں نے کھیلا نہیں بول رہے، میں کھیلتا ہوں، تو یہ جو ہے مضارع استعمال کرنا ہے. فعلتو افعلو، افعلو کے وزن پہ العبو، لائبہ سے مضارع ہم نے بنا لیا. العبو میں کھیلتا ہوں. تو جو ہے تارتن العبو بکرۃ القدمی، میں کبھی، کیا ہے وہ، کیا ہے، ہاں میں کبھی تنہا فٹ بال کھیلتا ہوں. تارتن العبو بکرۃ القدم وانا وحید، میں جب تنہا ہوتا ہوں تو کبھی فٹ بال کھیلتا ہوں، تو میں کبھی تنہا فٹ بال کھیلتا ہوں اور کبھی دوستوں کے ساتھ. تو تارتن العبو استغفر اللہ، تارتن العبو بکرۃ القدم وانا وحید وتارتن مع الاصدقاء. تو یہ جملہ ہمارا اس طریقے سے بنے گا. بہت زیادہ ہندی کی چنی کرے بغیر ویسے ہی آپ کو بنا کے بتا دے رہا ہوں کہ میں کبھی تنہا فٹ بال کھیلتا ہوں اور کبھی دوستوں کے ساتھ. تو تارتن العب بکرۃ القدم وانا وحید وتارتن مع الاصدقاء. یہ جملہ ہو گیا. یعنی تارتن کبھی، العب میں کھیلتا ہوں، بکرۃ القدم پیر کے گیند سے، یعنی فٹ بال کھیلتا ہوں، وانا وحید جبکہ میں تنہا ہوتا ہوں، اکیلے. تو میں کبھی تنہا فٹ بال کھیلتا ہوں. پھر وہ تارتن مع الاصدقاء، اور کبھی دوستوں کے ساتھ. تو میں کبھی تنہا فٹ بال کھیلتا ہوں اور کبھی دوستوں کے ساتھ. تارتن العب بكرة القدم واحد وتارة مع الأصدقاء. کسی کیا ہے، کسی کو یہ جو ہے ترتیب میں عربی میں بولنا پڑے گا. تو میں نے مارا، تو ضربہ سے لیجیے آپ ماضی، ضربتو ہو جائے گا فعلتو کے وزن پہ. فعلتو افعلو ہے نا، اس میں سے ماضی کا وزن ہم لے لیں گے اور ضربہ سے بنا لیں گے ماضی. تو ہو گیا میں نے مارا، تو ضربتو ہو گیا. میں نے نہیں مارا بولنا ہے تو ماضی کی نفی ماں سے ہوتی، ماں ضربتو، میں نے نہیں مارا. کسی کو، احدن کوئی، کسی کو اس کو منسوب کر دیجئے احدن کو، تو وہ کسی کو ہو جاتا احدن. ما ضربت احدن. اب آپ کو بولنا ہے کبھی، تو قطو، ماضی کے ساتھ قطو کا وزن، قطو عام طور پہ آتا ہے کبھی کے لیے. ما ضربت احدن قطو، میں نے کبھی کسی کو نہیں مارا. ما ضربت احدن قطو، میں نے کسی کو کبھی نہیں مارا. پھر میں کسی گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا. میں کسی گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا. تو پھر آپ کو فعل سے شروع کرنا ہے. میں داخل ہوتا ہوں کیا سے کیا بولیں گے آپ؟ بہت زیادہ ہندی کی چنی کرے بغیر بس دخلا سے بنا دیجیے سیدھا. مضارع بنانا ہے فعلتو افعلو، تو افعلو کے وزن پہ بنانا ہے ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں. جی جی. تو میں داخل ہوتا ہوں ادخلو، میں نہیں داخل ہوتا تو مضارع کی نفی لا سے ہوتی ہے، تو لا ادخلو. تو
میں کسی گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا. تو میں نہیں داخل ہوتا کسی گھر میں، تو لا ادخلو، میں نہیں داخل ہوتا کسی گھر میں، فی بیتن، یا آپ فی کو بھی حذف کر دیے تو کیا ہو جاتا؟ بیتن. لا ادخلو بیتن، میں کسی گھر کو میں داخل نہیں ہوتا بغیر اجازت، بغیر اذن، تو میں کسی گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا. لا ادخلو بیتن بغیر اذن، یا لا ادخلو فی بیتن بغیر اذن، میں کسی گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا. میں نے کل کا سبق اچھی طرح یاد کر لیا. میں نے کل کا سبق اچھی طرح یاد کر لیا. اب میں نے یاد کر لیا بولیے، پھر کل کا سبق بولیے، پھر اچھی طرح بول دیجئے. کچھ اس طرح کی ترتیب چل جائے گی. یعنی آپ جو مناسب سمجھتے ہیں اس میں کچھ اور رد و بدل کر کے اپنے لحاظ سے بھی بول سکتے ہیں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. میں نے کل کا سبق اچھی طرح یاد کر لیا، یعنی گزشتہ کل کا جو سبق تھا وہ اس کو یاد کرنا تھا، تو اب یاد کر لیا. میں نے یاد کر لیا. تو یاد کر لیا، میں یاد کر لیا، میں نے یاد کر لیا بولنے کے واسطے ماضی کا وزن لے لیجئے. انا فعلت افعلو، تو فعلت، تو حفظت، میں نے یاد کر لیا. حفظت گزشتہ کل کا سبق، تو درس الامسی جا کے کیا ہو جائے گا؟ درس الامسی. حفظت کا جو حفظت جو مفعول، جو فاعل ہے، جو فعل ہے، اس کا مفعول کیا ہے؟ درس الامسی ہے. درس الامس منصوب ہو جائے گا مفعول ہونے کی وجہ سے، تو وہ درس الامسی ہو جائے گا. تو حفظت درس الامسی، میں نے کل کا سبق یعنی گزشتہ کل کا سبق اچھی طرح یاد کر لیا. جیدن جدن، حفظت درس الامسی جیدن جدن، میں نے کل کا سبق اچھی طرح یاد کر لیا. حفظت درس الامسی جیدن جدن. تو پاشا ماشاءاللہ پورا وقت بالکل جو ہے برابر ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو نشست ہماری درسوں کی شروع ہوں گے وہ جو ہے شوال میں، حضرت کے عرس شریف کے تقاریب ختم ہوتے ہی ہمارے درس جو ہے انشاءاللہ تعالی المستعان شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور تب تک کے لیے ہم ودا لیتے ہیں. اپنا اپنا خیال رکھیے. ویس پاشا آپ کے خصوصیت سے بہت مشکور و ممنون. شاید آج آپ کے ممنون ہیں، آپ کے شکر گزار ہے الحمدللہ. اور عادل پاشا کے بھی بہت مشکور ممنون. وہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود پھر وہ برابر شریک درس رہتے ہیں پوری کوششوں سے. ہم جو ہے بہت مشکور ممنون ہیں. اور تمام یہاں پر ممنا ہیں، حامد ہیں، ابو بھائی ہیں، سبھی شرکت کر رہے ہیں. ان سب کے ہم مشکور و ممنون. اور جو ہے آئندہ کی نشستوں کے لیے جب تک کے لیے ہم ودا لیتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی جو میں اللہ جو جی ہے بھائی، خیر رمضان گزارے. آمین. دعا پر آمین ہم آمین. میں جو ہے خود کی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت با کرامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ. ہم اور سب کے جو ہے لیے آمین پشا. آپ کی بڑی عنایت کی بات ہے، وہ بہت چاہت ہے، وہ میں اس کی قدر نہیں کر سکتا آپ لوگوں کی. ہم سب کو اللہ خوب صحت و عافیت، دراز عمر اور سلامتی اور امن و امان کے ساتھ رکھی.
انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان میں آپ سے 1 منٹ بات کرنا